اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے. کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے زیادہ رحمت رکھتا ہے. اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت محدود ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی ہر صفت لا محدود ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں تضاد ختم کیا جائے. دیکھیں یہ 70 ماؤں یا 100 ماؤں سے زیادہ مہربان، بعض روایات میں اس طرح کے کوئی الفاظ اگر آپ نے پڑھے بھی ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ اگر مہربان ہے تو 70 ماؤں کے اندر تو محدودیت نظر آ رہی ہے، اور اللہ کی رحمت اتنی تو نہیں ہے. وہ تو کہا ہے ان سے زیادہ مہربان ہے. اب اس زیادتی کی کیا حد ہے، وہ حد بتائیے ذرا. تو یہ بھی لامحدود ہی بیان ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے. ہاں یہ اگر آپ حدیث بیان کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اس نے ایک رحمت دنیا میں ظاہر فرمائی، اور اسی رحمت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پہ شفقت کرتے ہیں. ایک جانور اپنے بچے پہ شفقت کرتا ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی ہیں، میدان محشر میں وہ مخلوق میں عام فرما دے گا. اس میں کچھ حد بندی نظر آتی ہے. اس کا جواب دیتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد. اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ جو حدیث بیان کی کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمتیں سے دیکھیں یہ ایک صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. عربک میں بسا اوقات کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہند سے ذکر کیے جاتے ہیں. جیسے ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ یار تمہارے پاس 1000 بار آیا لیکن تم ملتے ہی نہیں ہو، حالانکہ ہم آئے ہوتے ہیں 4-5 بار، ہم اس کو 1000 سے تعبیر کر دیتے ہیں. تو خاص 1000 کا ہندسہ مراد نہیں ہوتا. ایسے ہی ہمیں یہاں پر کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی 100 ہی رحمتیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی کثرت بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی بہت کثیر رحمتیں جس میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ نے ظاہر فرمایا، اور باقی اس کو وہ بروز قیامت اپنے بندوں پر ظاہر فرمائے گا. اور اگر 100 کا ہندسہ بھی مراد لیں تو اگر فرض کر لیں کہ اس گنتی کے اعتبار سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ محدود ہے، اس میں سے ایک رحمت کتنی بڑی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، دوسری رحمت کتنی بڑی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی وہ لامحدود ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات، اس کے علاوہ اس کی رحمت، اسی طرح اس کا غضب، یہ سب لامحدود ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہوتی. ایک ہی کویسچن کیا کہ جو گھر پر مانگنے والے فقیر آ جاتے ہیں یا ہیجڑے آ جاتے ہیں، ان کو دینا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی ایسا فقیر ہے کہ جو پیشہ ور ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں روزانہ آ کر مانگتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا، اور ہر گھر سے تقریباً ملتا ہے، اس کے باوجود مانگتا رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پیشہ ور ہے، ضرورت مند نہیں ہے. ضرورت مند ایک دو سے مانگے گا، جب ضرورت پوری ہو جائے گی تو ختم. لیکن یہ تو جو مسلسل مانگتے رہتے ہیں، ان کا تو بڑا بینک بیلنس ہوتا ہے اور اچھا خاصا ان کو مطلب ملتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آگے کسی کو ان کو دینا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ پیشہ ور فقیر ہیں، اور پیشہ ور فقیر کو کتنی اچھی نیت سے آپ دیں گے اس کو دینا گناہ کبیرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے مانگنا گناہ کبیرہ، اور اس گناہ کبیرہ میں جو تعاون کرے گا وہ بھی گناہ کا مرتکب ہوگا. لہٰذا ایسے مجرم کو دینا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی واقعی بیچارہ بہت ہی کمزور اور بوڑھا ہے، اپاہج ہے، اور وہ پیشہ ور نہ ہو، یہ ضرور دیکھ لیں تو اس کی تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہیں، لیکن بچنا بہتر ہے. اپنے قریب سفید پوش لوگوں کو دیکھیں. اچھا دوسرا جو آپ نے ہجڑا کا ذکر کیا، ان میں بھی اگر کوئی پیشہ ور ہے تو اس کو نہیں دیں. لیکن ان کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ان کو بیچاروں کو کہیں کام نہیں کرنے دیتے. یہ جہاں سے گزرتے ہیں ان کے ساتھ مذاق کرنا، ہنسی مذاق، یہ عام فقیروں کے مقابلے میں بہت زیادہ مجبور اور لاچار کمیونٹی ہے. یہ اس اعتبار سے مجبور کہہ رہا ہوں کہ ان کو لوگ کام نہیں کرنے دیتے. یہ بیچارے کہیں اگر جاب کرنے لگے کسی جگہ، کوئی اپنا مطلب کوئی دکان وغیرہ کھول لیں تو کیا ہوگا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ان کی مجبوریاں علیحدہ ہیں. یہ بھی اگر بقدر ضرورت، ان کے لیے حکم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بقدر ضرورت یہ مانگ رہے ہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تو ان کو دینا شرعاً جائز ہوگا. مسجد میں پلاسٹک کی سبز ٹوپیاں ہوتی ہیں، اس کو پہن کر نماز نہیں ہوتی، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا دیکھیں کوئی عالم تو نہیں کہے گا، جاہلی کہے گا. نماز ہو جاتی ہے، لیکن ان ٹوپیوں کا استعمال حالت نماز میں مکروہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنی گندی اور غلیظ ٹوپیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ کثرت استعمال کی وجہ سے میل ان کے اوپر میل کی تہیں جمی ہوتی ہیں. ایسی وہ کھجور کی جو چھال کھجور کی بنی ہوتی ہیں ٹوپی، اس کی پتوں کی،
وہ بیچ میں سے شاخیں پھٹ جاتی ہیں، جیسے انکل سرگم کا سر ہے، اندر سے بال نکل رہے ہیں، نوجوان کے آگے سے پف نکل رہا ہے، وہ آدمی رکوع میں جاتا ہے، وہ پہلے سجدے میں گر جاتی ہیں، اور وہ سر میں جمانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انکار کر دیتی ہے کہ جی آپ کے سر پہ تو جمنے نہیں ہے، اور پھر بچوں کو میں نے اکثر دیکھا فارغ ہو کے یوں پھینکتے ہیں اس کو، جیسے فرز بھی جا رہی ہے، تو ان کی کوئی مطلب یہ کہ اتنی گندی ٹوپیاں آدمی اس کو پہن کر کوئی شادی میں جا سکتا ہے، کسی عام پبلک کے اندر بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنی ایک ٹوپی بنائیے نماز کے لیے، صاف ستھری سی ٹوپی، اچھی ٹوپی بنائیں، تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں اس میں، ساتھ لے کر جائیں، وہ پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، تاکہ احساس ہو کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت آپ کے قلب میں ہے اور آپ اس ذات کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اس لیے اس ٹوپی میں نماز مکروہ ضرور ہے، یعنی مکروہ تنزیہی کہہ لیجئے، مکروہ تحریمی بھی نہیں، لیکن یہ قول کہنا کہ جی اس کو پہن کر نماز ہی نہیں ہوتی، یہ شریعت پر افتراء ہوگا، ایسا جائز نہیں ہے۔ ایک کہ امام مسجد کا اگر جماعت میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ انہوں نے مزید تفصیل تھی، میں بس اتنا رکھتا ہوں۔ دیکھیں، امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو خلیفہ بنانے کا حکم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کھڑا ہو کہ ابھی نماز، میرا وضو ٹوٹ گیا، سب نمازیں توڑ دو، نہیں، وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر یوں سائیڈ میں ہو جائیں۔ ناک پر ہاتھ رکھنے کا اس لیے تاکہ چلو اس کی شرم حیا رہ جائے، لوگ سمجھے نکسیر پھوٹ گئی ہے، اور سائیڈ میں ہٹ کر اشارہ کرے پیچھے والے کو، جہاں سے امام نے نماز چھوڑی ہے وہ وہاں سے اس نماز کو کنٹینیو کرے گا۔ اسی لیے امام کے پیچھے ان لوگوں کو نماز ادا کرنی چاہیے جو امام کے خلیفہ بننے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ جیسے میری اتنی زندگی گزر گئی ہے، میں نے آج تک کسی امام کو وضو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، مطلب نہیں ٹوٹا ہوگا نا، یہ بھی ہوتا ہے تو بہت ہی کم ہوتا ہے، مطلب کہ شاید کسی امام صاحب کو وضو ٹوٹا ہو اور انہوں نے خلیفہ بنایا ہو، لیکن بہرحال خلیفہ بنانے کا حکم ہے، نماز توڑ دینے کا حکم نہیں ہے، اور پیچھے والے کو پتہ ہونا چاہیے اگر امام صاحب ابھی یہاں سے ہٹتے ہیں تو میں کس طریقے سے نماز شروع کروں گا، لیکن سب کی نمازیں برباد کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ جب کام سے واپس آتا ہوں تو پھر گھر پر ہی نماز ادا کر لیتا ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر مسجد آپ کے قریب ہے، رسائی آپ کے لیے کوئی اتنی مشقت کا باعث نہیں ہے، تو پھر گھر پر آپ نماز پڑھیں گے تو ایک تو یہ محرومی بھی ہے، دوسرے آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ فقہ حنفی کے روشنی میں بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی عاقل بالغ مسلمان مرد اپنے گھر پہ نماز ادا کرتا ہے تو ترک جماعت کا وبال اس پر ہوگا۔ ہاں، اگر صحیح شرعی عذر آپ کے ساتھ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، صحیح شرعی عذر بہت سارے ہو سکتے ہیں، تو وہ تو آپ کو بیان کریں تو ہم بیان کر دیں، لیکن تھکن کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ میں گھر میں آ جاتا ہوں، تھکا ہوا ہوں، تو اب کون مسجد میں جائے؟ آپ مسجد میں جائیے، یہ آپ پر واجب ہے۔